آخر یورپ یا اہل یورپ افغانستان سے اتنا خوف زدہ کیوں رہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو سکندر اعظم کے دور کی طرف جانا پڑے گا کہ جب وہ یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے افغانستان پہنچا تھا اور یورپی لشکروں کی مدد سے افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا، مگر اس چھوٹے سے خطے نے ان یورپی لشکروں کو ناکو چنے چبوا دیے۔ افغانستان اور یورپ کی دشمنی کا آغاز اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ لیکن یہ دشمنی کیوں شروع ہوئی؟ اس کے لیے ہزاروں سال پہلے کے افغانستان کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ افغانی قوم کہاں سے آئی؟ افغانستان میں کتنی قومیں آباد ہیں؟ اس کی جغرافیائی حالت کیا ہے؟ افغانوں کے آباء و اجداد کون تھے؟ افغانوں کا لقب کس قوم سے جا کر ملتا ہے؟ اسلام سے پہلے افغانستان کی کیا حالت تھی؟ یہ سب کچھ ہم آپ کے سامنے حوالوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ حوالہ جات آپ ویڈیو کے آخر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ افغانوں کے آباء و اجداد کے متعلق افغانوں کی ہی مختلف آراء ہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق ان کا جد امجد قیس نامی ایک شخص تھا۔ قیس کے 3 بیٹے تھے، ساربنی، بطان، غرشت۔ ساربنی کی اولاد سے سدوزائی، اچکزائی، بارکزائی اور شنواری قبیلے نکلے۔ بطان کی اولاد سے غلزائی، لودھی اور سوری قبائل بنے۔ غرشت کی اولاد سے سدو خیل، کاکڑ، صافی، موسیٰ خیل پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غرشت کا ایک لڑکا برہان تھا جس سے کرلانی نامی شخص پیدا ہوا۔ آفریدی، محسود، خٹک، وزیر، مہمند اور دیگر قبائل اسی کی اولاد ہیں۔ افغانوں کے بارے میں دوسرا مشہور نظریہ یہ ہے کہ یہ آریاؤں کی اولاد ہے جو وسط ایشیا سے نقل مکانی کر کے افغانستان آئے تھے۔ اس کے بعد ہندوستان چلے گئے تھے، مگر ان میں سے بہت سے وہیں رہ گئے اور نئی قوم بن گئے۔ ناظرین، باہمت اور خوددار مسلمانوں کا یہ دیس 6,47,500 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے۔ 2004 کی رپورٹ کے مطابق جس میں 3,79,00,000 سے زائد افراد رہتے ہیں۔ اکثریت حنفی المسلک مسلمانوں کی ہے۔ نسلی اور لسانی لحاظ سے یہ لوگ مختلف قبائل ہیں۔ پختون مشرق وسطی اور جنوبی افغانستان میں آباد ہیں۔ قندھار اور جلال آباد ان کے بڑے شہر ہیں۔ تاجک قوم کابل شہر، کابل کے شمالی اضلاع اور ہرات میں زیادہ آباد ہے۔ ازبکوں کا سب سے بڑا شہر مزار شریف ہے۔ ان کے علاوہ ایک قوم ہزارہ جات ہے جسے عموماً ان تاتاریوں کی اولاد مانا جاتا ہے جو چنگیز خان کے ساتھ آئے تھے۔ یہ مذہباً شیعہ اور زبان کے لحاظ سے فارسی ہیں۔ یہ قوم وسطی افغانستان میں آباد ہے۔ ایران کی سرحدوں کے ساتھ بلوچ قبائل بھی آباد ہے۔ اسی طرح جلال آباد کے شمال میں واقع صوبہ نورستان کے لوگ ایک الگ قوم ہے۔ یہ 1.5 صدی پہلے تک غیر مسلم تھے۔ ان کا علاقہ کافرستان کہلاتا تھا، مگر امیر عبدالرحمن کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد علاقے کا نام نورستان رکھ دیا گیا۔ ناظرین، ورلڈ فیکٹ بک لائبریری آف کانگریس کی رپورٹ 2004 کے مطابق افغانستان میں پختون 42%، تاجک 27%، ازبک 10%، ہزارہ جات 9%، ترکمان 3% اور بلوچ 2% ہیں۔ باقی چند فیصد نورستانی، بروہی اور سکھ خاندان مدت سے آباد ہے۔ ملک میں غیر مسلم آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، تاہم کابل اور دوسرے بڑے شہروں میں کچھ ہندو سکھ خاندان مدت سے آباد ہیں۔ ہندو زیادہ تر پیشہ ور ہیں۔ افغانستان کو ایشیا کا دل، وسط ایشیا کا دروازہ، فاتحین کی شاہراہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے یہاں قبائلی ریاست رائج چلی آ رہی ہے۔ اسلام سے پہلے یہاں قبائلی سرداری ہر قید و بند سے آزاد تھی۔ اشاعت اسلام کے بعد اس پر اسلامی تہذیب و تمدن کی ایسی گہری چھاپ لگی جسے آج تک دھندلایا نہیں جا سکا۔ یہ برف پوش چوٹیوں، دل فریب وادیوں، میٹھے چشموں، حسین سبزہ زاروں کا ملک ہے۔ اس کے مشرق میں کوہ سلیمان افغان سرحد کو پاکستان سے جدا کرتا ہے۔ انہی پہاڑوں میں درہ کومل، درہ ٹوچی، درہ بولان واقع ہیں، جنہیں عبور کر کے بڑے بڑے فاتحین بر صغیر پہنچتے رہے ہیں۔ کابل کے شمال میں واقع کوہ ہندو کش ملک کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کی بلندی بعض اوقات 20,000 فٹ تک جا پہنچتی ہے۔ ملک میں دریا بہت کم ہیں، جو ہیں وہ بھی زیادہ بڑے نہیں۔ دریائے کابل شہر کے درمیان سے گزرتا ہے، جو کہ اٹک کے نزدیک دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے ہلمند، دریائے ہری اور دریائے آمو بھی موجود ہیں۔
افغانستان کی تاریخ کو آپ اس وقت تک دلچسپی سے نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو یہاں کے لوگوں کا مزاج، ان کی خصوصیات، پیشے اور مشاغل، عادات و اطوار کا علم نہ ہو۔ ان کے پیشے اور مشاغل کی بات کریں تو افغانستان کے دیہاتی علاقوں میں لوگوں کا عام پیشہ غلہ بانی اور کاشتکاری ہے۔ مکئی، جو، گندم کی کاشت کے علاوہ آج کل افیون کی کاشت بھی عام ہے۔ اکثر زمینیں بارانی ہیں، نہری زمینیں کم ہیں۔ ایران اور بلوچستان کی طرح یہاں کاریز کے ذریعے بھی آب پاشی کی جاتی ہے۔ کاریز سے مراد ایسا زمین دوز نالہ ہے جسے کھود کر پہاڑی چشمے کا پانی دور دراز کے کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ افغانستان کے پھلوں میں انگور، آڑو، ناشپتی، انار، شتوت، سیب، خربوزہ، تربوز کے باغ بہت مشہور ہیں۔ اخروٹ، بادام، پستہ یہاں کی بڑی برآمدات ہیں۔ قالین بنانا یہاں کی اہم صنعت ہے جن کو دوسرے ممالک ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ بز کشی یعنی ذبح شدہ بکری کو گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک دوسرے سے چھیننا افغانوں کا قدیم کھیل۔ افغان کی عادات و اطوار جان کر شاید آپ زیادہ حیرت میں نہ پڑیں، ہم اس بارے میں آپ کو ایک فوجی ملازم کی زبانی سناتے ہیں جن کا نام ظفر حسین ایبک ہے، جو کہ امیر حبیب اللہ خان کے دور میں فوجی ملازم رہے۔ وہ کتاب آپ بیتی کی جلد اول میں فرماتے ہیں، افغان لوگ جفاکش، محنتی، جاں باز، جنگجو ہیں۔ گھوڑے کی سواری کا شوق رکھتے ہیں، گھوڑی پر سوار ہونے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ جنگ میں حملے کے وقت جاں فشانی سے کام لیتے ہیں، بہت ڈٹ کر اپنے مورچے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں ان کو شکست ہو جائے تو بہت جلد بد دل ہو جاتے ہیں۔ لوگ آزاد طبیعت ہیں اور اپنی افغانیت پر ناز کرتے ہیں۔ ان کے قبیلوں میں باہمی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، بلکہ ایک قبیلے کے افراد میں باہمی عداوتیں چلتی جاتی ہیں۔ ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے سالہ ہا سال تک موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی خانہ جنگی ختم نہیں ہوتی۔ مہمان نوازی میں بہت مشہور ہیں، یہاں تک کہ دشمن بھی پناہ لینے کے لیے ان کے گھر آ جائے تو پرانے خونی خاندانی جھگڑے بھول جاتے ہیں۔ افغانوں کی یہ صفت ان کے اس قانون برادری کا نتیجہ ہے جس کو وہ پختون والی کہتے ہیں، جس کو ہر چھوٹا بڑا افغان مانتا ہے، اگرچہ یہ قانون کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ افغان باشندوں کے نفسیات کا مطالعہ کرنے سے آپ کو ان میں 3 خصوصیات بہت واضح نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی خصوصیت ایمان ہے، جو کہ اس بہادر قوم کی رگ و ریشے میں رچا بسا ہے، جس کی وجہ سے دوسری خصوصیت جذبہ آزادی ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، جو ہر دور میں انہیں ہر غاصب اور ظالم طاقت کے خلاف ان کی تیسری صفت جہاد پر آمادہ کرتے رہے ہیں۔ افغانستان کے باشندوں کی اس ہمت ایمانی اور دینی جوش و جذبہ کو دیکھتے ہوئے عالم عرب کے نامور مورخ امیر شکیب ارسلان بے ساختہ کہہ اٹھے کہ میرے رب کی قسم، اگر ساری دنیا میں اسلام کی نبض ڈوب جائے، کہیں بھی اس میں زندگی کی رمق باقی نہ رہے، تب بھی کوہ مالیہ اور کوہ ہندو کش کے درمیان بسنے والوں میں اسلام زندہ رہے گا اور ان کا عزم جمع رہے گا۔ قرون اولیٰ کی ایک نامور ہستی قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ اہل افغانستان سے متاثر ہو کر کہہ اٹھے تھے، یہ ملک اللہ کی کمان ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں پر تیر برساتا ہے۔ اہل افغانستان اور ملک افغانستان کی یہی وہ خصوصیات ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ دشمن ان کے لیے اپنے دانت کھٹے کیے رہا۔ لیکن افغانستان کی تاریخ ایک عجیب تاریخ ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ جب تک سرے سے افغانستان کی تاریخ کو نہ لیا جائے تب تک آج کے دور کی تاریخ کو بھی بخوبی نہیں سمجھا جا سکتا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ یورپ افغانستان کی جنگ جدید نہیں بلکہ بہت قدیم ہے، بلکہ یورپی لشکر نے تو 330 قبل مسیح میں افغانستان کی دھرتی پر قدم رکھا۔ 331 قبل مسیح میں یہاں ایرانی بادشاہ دارا کی حکومت تھی۔ ناظرین، یونان کا شہر آفاق حکمران سکندر یعنی الیگزینڈر تقریباً 330 قبل مسیح میں افغانستان کی طرف بڑھا۔ افغانستان سے پہلے وہ تمام یورپی ممالک پر فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکا تھا، بلکہ مغربی ایشیائی ممالک کو بھی رون چکا تھا۔ ایرانی بادشاہ دارا کی شوکت بھی اس کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ وہ اس طاقت کے نشے میں ڈوبا افغانستان پر بہت جلد قابض ہونا چاہتا تھا، مگر یہ چھوٹا سا خطہ اس کے لیے ایسا درد سر بنا کہ 4 سال تک خون ریز جنگیں جاری رہی، بلکہ مشرقی افغانستان کے ایک شدید معرکے میں سکندر خود بھی زخمی ہو گیا۔ مسلسل جنگوں اور وطن سے دوری کے باعث یونانی فوج خستہ حال ہو گئی۔ اس کے باوجود آخر کار 327 قبل مسیح میں سکندر افغانستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ افغان قبائل میں مرکزیت اور قیادت کا فقدان تھا۔ 4 سالہ اس جنگ میں یونانی حملہ آوروں کو غیر متوقع نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یورپی اقوام کے دلوں پر اہل افغانستان کی جرات کی دھاک اسی زمانے میں ہی بیٹھ گئی جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ خود سکندر افغانوں کی جرات سے بڑا متاثر ہوا، کیونکہ افغانیوں نے یونانی فوج کے سیلاب کو 4 سال تک بر صغیر کی جانب بڑھنے سے روکے رکھا۔ حالانکہ یہ فوج بڑے بڑے ملکوں کو انن فنن ختم کرتی آ رہی تھی۔ اس سے یہ تاریخی حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں افغانستان نے ہمیشہ بر صغیر کی دفاعی لائن کا کردار ادا کیا۔ اس دفاعی لائن کا مشاہدہ دنیا نے اس وقت بھی دیکھا جب تاتاریوں اور سوویت یونین یعنی روس نے افغان پر یلغار کی۔ جس طرح اس دور میں بھی امریکی حملے کے مقابلے میں افغانوں کی قوت مزاحمت نے عالمی طاقتوں کو حیران کر دیا۔ سکندر کی اس دور میں پنجاب پر راجہ پورس کی حکومت تھی۔ اس سے یہ تاریخی غلطی سرزد ہوئی کہ اس نے سالہ سال افغان جنگ کا مشاہدہ کیا مگر افغانستان کی مدد نہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان کا دفاعی خط ٹوٹتے ہی یورپی لشکر بر صغیر میں داخل ہو گئے۔ 323 قبل مسیح میں سکندر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد خطے پر یونانیوں کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ سکندر کی وفات کے بعد ہندو راجہ چندر گپت موریہ نے 500 ہاتھیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ سکندر کے نیبین پر چڑھائی کر دی، لیکن 261 قبل مسیح میں یکایک حالات نے پلٹا کھایا۔ ہندوستان کے مشہور خاندان موریہ کے مشہور حکمران اشوکا نے بدھ مذہب قبول کر لی۔ اشوکا نے بدھ مذہب کی خوب اشاعت کی اور اپنی سلطنت کو تمام بر صغیر بلکہ مشرقی اور وسطی افغانستان تک پھیلا دیا۔ 250 قبل مسیح میں یونانیوں نے افغانستان کے شمال میں اپنی آزاد مملکت قائم کر لی جو باختر کے نام سے طویل مدت تک جاری رہی۔ اس کے بعد 135 قبل مسیح میں چینی ترکستان وسطی چین سے پوچی قبائل نمودار ہوئے۔ انہوں نے سنکیا نگ سے لے کر پشاور، سوات، پنجاب تک قبضہ جما لیا۔ ان کے بعد چین کے ایک اور قبیلے چیونی نے اس خطے پر طویل عرصے تک حکومت کی۔ 40 عیسوی میں پوچی قبائل کے ایک سردار قادفس اول پشاور میں کوشا خاندان کی بنیاد رکھی اور گندھارا حکومت قائم کی۔ 240 عیسوی تک کوشا خاندان کی حکومت قائم رہی۔ اس دور میں بھی بدھ مذہب افغانستان پر چھایا رہا، بلکہ گوتم بدھ کی مورتی پوجنے کی روایت بد کا بھی آغاز ہوا، بلکہ بامیان علاقے میں 120-175 فٹ بلند مجسمے ترشوائے گئے۔ اس دور میں شاہراہ ریشم بہت زیادہ مصروف رہی۔ اس شاہراہ کا خاصا حصہ افغانستان سے گزرتا۔ 241 میں فارسی کے ساسانی خاندان نے افغانستان کے کئی صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وسط ایشیا سے سفید ہنو نے حملہ کر کے کابل، غزنی پر حملہ کر کے گندھارا سلطنت کو تہ و بالا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی ہند اور ایران پر بھی قابض ہو گئے۔ 370 سے 530 عیسوی کا درمیانی عرصہ اس سرزمین میں ہنو کے عروج کا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں ایران کے نامور بادشاہ نوشروان نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا، مگر یہ حکومت یہاں زیادہ عرصہ قائم نہ رہی۔ چین کے شاہی خاندان نے جلد ہی ایرانیوں کو اپنی حدود میں لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کے دور کو افغانستان کی تاریخ کا تاریک ترین دور کہا جاتا ہے، کیونکہ 7ویں صدی عیسوی کے دور میں اہل افغانستان نہایت ابتر زندگی گزار رہے تھے۔ جرأت و بہادری کی ممتاز صفات کے باوجود لامرکزیت نے انہیں غیر اقوام کے ہاتھوں یرغمال بنا دیا تھا۔ پے در پے مختلف بادشاہتیں انہیں پامال کرتی جا رہی تھیں۔ نسلی، لسانی، قبیلی انتشار کے علاوہ مذہبی نظریاتی اختلافات بھی عروج پر تھے، جو کہ بیرونی اقوام کے زیر اصل پھیل رہے تھے۔ مغربی افغانستان کے اضلاع فرا، نیمروز، ہرات پر ایران کے ساسانی بادشاہوں کا قبضہ تھا۔ مشرقی اور وسطی افغانستان بدھ مت اور ہندو مت سے بری طرح متاثر تھا۔ کابل سے قندھار تک بت پرستی کا رواج تھا۔ چینی ثقافت کے ملے جلے آثار بھی ملک میں ہر جگہ واضح نظر آتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس تاریک دور میں افغان قوم اپنی شناخت مکمل طور پر کھو چکی تھی اور عالمی اقتدار کے کھلاڑی پولو کی گیند کی طرح اس سے کھیل رہے تھے۔ اس کے بعد یکایک ایسا کیا ہوا کہ افغانستان کی قسمت جاگ اٹھی؟ کون سے صحابی نے افغانستان کو فتح کیا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں کہا کاش ہمارے اور اہل خراسان یعنی افغانستان کے درمیان آگ کا سمندر ہوتا؟
اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔